ایک جگہ پروگرام میں مجھ سے یہی سوال کیا گیا تو سامنے وہ مجھے کہنے لگا قاری صاحب ایک بات بتاؤ، اگر میں آپ کے آگے 2 بٹوے رکھ دوں، پیسوں کے 2 بٹوے رکھ دوں، ایک ہرا بٹوا ہو اور ایک لال بٹوا ہو، اور اوپر لکھ دوں کہ اس لال والے میں 20,000 روپے ہیں اور ہرے والے میں 8,000 روپے ہیں، اور آپ کو اختیار دے دوں کہ جون سا بٹوا آپ پسند کریں، 20,000 والا یا 8,000 والا، وہ آپ کا ہو جائے گا، دونوں میں سے کوئی ایک۔ تو مجھے کہنے لگا آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کون سا اٹھائیں گے؟ میں کہوں 20 والا اٹھاؤں گا، میں کوئی پاگل ہوں میں 8 والا اٹھاؤں گا، 20 والا اٹھاؤں گا۔ کہنے لگے ہاں اب پیسوں کی بات آئی تو 20 پہ ہاتھ ڈالو، اور نماز کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، موت نہیں آتی۔ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور ایک اضافے کے ساتھ کہ تم نے ایک بات مجھے نہیں بتائی جس کی وجہ سے میں نے دھوکہ کھایا اور 20 والے اٹھا لیے۔ میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں اور پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو 20 والا اٹھائے گا یا 8 والا اٹھائے گا؟ میں نے کہا میں دونوں بٹوے آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہی والے جو آپ لائے ہو وہ رکھ دیے، اور آپ کو اختیار دے دیا دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا۔ اور ایک بات جو تو نے مجھے نہیں بتائی وہ یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 والے نوٹ نقلی ہیں اور 8,000 والے اصلی ہیں، تو اب تو کون سے والے اٹھائے گا؟ پھر تو میں 8 والے اٹھاؤں گا۔ السلام علیکم۔ بہت شور سنتے تھے ہاتھی کی دم کا، دیکھا تو ایک ہاتھ کا ٹکڑا نکلا۔ یہ ہیں اہل حدیث حضرات کے بڑے درجے کے عالم قاری خلیل الرحمان صاحب جی۔ صاحب اپنی بات میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے وہ جعلی حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی مثال سے بات سمجھا دی۔ ہم آپ کے سامنے ایک روایت نہیں کئی روایت ایسے لائیں گے جنہیں آپ انگلیوں پر گننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ انگلیوں پر گنتے جائیں اور ہر وہ روایت آپ کے سامنے لائیں گے جس میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد آپ خود فکر کریں اور غور کریں اور سوچیں کہ کیا ان سارے لوگوں نے جعلی والی حدیث پر عمل کیا ہے؟ یعنی اصلی حدیث جو یہ کہہ رہے ہیں 8 رکعت ہے اور جعلی رکعت والی سب جعلی ہے، تو جتنے لوگوں نے عمل کیا ہے ان سب لوگوں نے جعلی والی حدیث پر عمل کیا ہے۔ کسی کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک یہی ہے جو اتنے 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اب انہیں پتہ چلا کہ ہاں تراویح 8 رکعت 20 رکعت جو پڑھی گئی سب جعلی پڑھی گئی۔ یعنی 1400 سال سے جو لوگ پڑھتے آئے ہیں، 1284 میں سب سے پہلا جو فتویٰ دیا گیا تھا مفتی محمد حسین بٹالوی کی طرف سے کہ تراویح 8 رکعت سنت ہے، 20 رکعت بدعت ہے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ تراویح پڑھتے تھے سب 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حوالہ دیکھیے اور گنتے جائیں۔ یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں رمضان کی تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے اور تقریباً 200 والی آیات سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طویل قرات کی وجہ سے اپنے عصا کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ کتاب السنن الکبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ نمبر 497، کتاب الصلاۃ باب رمضان میں رکعات تراویح۔ اور سنیے نافع بن عمر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ رمضان میں ہم لوگوں کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ یہ روایت کہاں؟ یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ اور سنیے حسن بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں لوگوں کو شہر مدینہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ روایت کہاں؟ یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حارث رحمۃ اللہ رمضان کی رات میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے اور وتر میں رکوع سے قبل قنوت پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت کہاں؟ یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ حضرت داؤد بن قیس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے خلافت میں اور حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ کے زمانے خلافت میں مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ روایت کہاں؟ یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ حضرت ابو بختری رحمۃ اللہ رمضان مبارک میں 5 تراویح 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے جماعت کے ساتھ۔ یہ روایت کیا؟ یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان میں 23 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ روایت کیا؟ یہ بھی مصنف ابن شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 393، کتاب الصلاۃ رمضان میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر کے آج تک مدینہ طیبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے۔ 8 رکعت کا کہیں پتہ نہیں چلتا، پھر بھی اہل حدیث صاحبان نہیں مانتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ انسان کے بس کی بات سمجھانا ہے، ہدایت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ بہت ساری سی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور سوچنا آپ کو، فکر آپ کو کرنا ہے کہ 20 رکعت تراویح صحیح ہے یا 8 رکعت تراویح صحیح ہے۔ اس کے لیے میں نے کئی ویڈیو بنائی ہے۔ ایک ویڈیو وہ بنائی ہے جو اسکرین پر آپ کو دکھ جا رہی ہے۔ 8 رکعت تراویح والی حدیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اصل میں وہ تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں۔
کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ تو ایک ابلیس قید ہو گیا، دوسرا ابلیس چھوڑ دیے گئے ہیں جو لوگوں میں کمی ہمیشہ لاتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے بات انہیں سمجھ میں آ جائے۔ سمجھنے والی باتیں بہت سارے حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگلی بات کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، جس ویڈیو میں جا کر